مجھے بتائے گا کہ یو آر ٹو ینگ اور آپ کی سلیکشن کیسے ہوئی اور یہ جو سارا سفر تھا سلیکشن کا اور آپ یو این میں پھر گئی، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو تب مجھے اس کے بارے میں پتہ لگا، اور پھر میں نے جب ماڈل یوینز میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا، جب مجھے ان میں ایکنالجمنٹ ملنی شروع ہوئی، جب مجھے بیسٹ ڈیلیگیٹ ایوارڈز ملنے شروع ہوئے، تب میں نے سوچا کہ مجھے اپنے اس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کو اپنے مین ایکیڈیمکس میں کنورٹ کرنا چاہیے. پھر الٹیمیٹلی مین ایکیڈیمکس کے بعد مجھے لگا کہ اب مجھے اقوام متحدہ کو حقیقی طور پر جوائن کرنا چاہیے. تو اس چیز سے مجھے انسپریشن ملی، اور پھر میں نے مختلف انٹرنشپس کی. کیسے آپ یہ سب کچھ جب آپ کر رہی تھی تو کتنا مطلب مشکل تھا اور کتنا آسان تھا، یہ سفر کیسے آپ نے طے کیا؟ تو آف کورس پہلے اکوموڈیشن کا ایشو ہوا ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. پھر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نیو یارک سٹی میں اس وقت ہمیں آف کیمپس جاب اپرچونیٹیز بھی ہمارے لیے اتنے زیادہ میسر نہیں ہوتی. تو اب چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن اس دور میں آپ 2016 کی بات کریں، اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی. تو اس چیز میں بھی مجھے مسئلہ آیا. پھر جو کچھ انٹرنشپس کا ان پیڈ ہونا، دیٹ واز آلسو ایگزیکٹلی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آئی تھنک اب تو ویسے دور اور معاشرہ اور وقت کافی بدل چکا ہے. ہماری فیمیلس کے لیے ایکول اپرچونیٹیز آنے لگ گئی ہیں، اور آئی تھنک یہ فیمیلس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنی قابلیت کو پہچانیں اور اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. بیکاز اٹس ویری ایزی دین فار پیپل ٹو اٹیک یو اور انڈر ایسٹیمیٹ یو. پاکستان کی یوتھ میں کتنا پوٹینشیل آپ دیکھ رہی ہے، یا پاکستان کی یوتھ میں پوٹینشیل ہے کہ نہیں ہے؟ ایون میرے سے چھوٹے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اپنے لیول پہ انسانیت کے لیے کی خدمات کے لیے اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل there is a very talented girl in Faisalabad. I would like to take her name. اشل شوکت. وہ صرف 14 سال کی ہے، اور وہ ہیومینیٹیرین ورک اتنا زیادہ کر رہی ہیں کہ 14 سال کی لڑکی، بالکل ان کولیبوریشن ود ڈونرز، انٹرنیشنل ڈونرز. اور کہ لیکن پھر بھی ان چیزوں ریسورسز کو موبلائز کرنا ہی آج کل کے دور میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لوگوں کا مفت میں علاج کرانا جو ڈس ایبلڈ لوگ ہیں فیصل آباد میں. سو آئی وڈ سے the amount of stories I've heard and the amount of like potential that our youth has, it's like unmatchable. بس ہمیں ایک موقع ملنے کی ضرورت ہے. then inshallah sky would be the limit for the youth of Pakistan. کہتے ہیں کہ نوجوان ایک ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، اور پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جس کے نوجوانوں میں صلاحیت اور جذبہ موجود ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، اور انہی میں سے ایک نام ربیہ خالد ہے. ربیہ خالد ایمبیسڈر آف یونائٹڈ نیشن ٹو پبلک ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے. آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ربیہ، سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. ربیہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایمبیسڈر ہوتا ہے، کوئی کنٹری ٹو کنٹری ایمبیسڈر ہوتے ہیں، لیکن یہ جو یو این کا ایمبیسڈر ہے، یوتھ ایمبیسڈر ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہم نے پہلے بار سنا ہے. صحیح. تو دیکھیں، اب ایمبیسڈر کا مطلب ہے کسی ایک پرٹیکولر کاز کو پروموٹ کرنا. اب سفیر، جیسے ہمیں برانڈ ایمبیسڈرس کے بارے میں بھی سننے کو ملتا ہے، تو اسی طرح سے اقوام متحدہ کو ہمیں اقوام متحدہ کا سفیر سمجھا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی یونائٹڈ نیشنز کا پوری دنیا میں جو وہ کام کر رہا ہے ادارہ، اس کے بارے میں اس کو پروموٹ کرنا عالمی سطح پر. تو جیسے کہ اب جو میرا کام ہے اقوام متحدہ میں، جب پوری دنیا سے لوگ اقوام متحدہ کو وزٹ کرنے آتے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اقوام متحدہ کی ہسٹری، کلچر، اس کے اسٹرکچر کے بارے میں بتائیں، اس کی دنیا میں جو ریلیونس ہے اس کے بارے میں بتائیں. تو یہ ہمارا جو کام ہے. اس لیے ہمیں ایمبیسڈر آف یونائٹڈ نیشنز ٹو دا پبلک جانا جاتا ہے، کہ ہم عام عوام کو، دنیا کو اقوام متحدہ کے کام کے بارے میں بتا سکیں. جیسے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہمارا کام ہے، جب پوری دنیا سے لوگ اقوام متحدہ کو وزٹ کرنے آتے ہیں، تو ہم انہیں اقوام متحدہ کا باقاعدگی سے اندر سے دورہ کراتے ہیں. مختلف چیمبر جیسے کہ سلامتی کونسل، سیکیورٹی کونسل، جنرل اسمبلی، اکنامک اینڈ سوشل کونسل، ان کے اسٹرکچر کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں بتانا، انہیں بٹھا کر پراپرلی ہم اس چیز کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں. تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایمبیسڈر کہا جاتا ہے. اس میں ہیڈز آف اسٹیٹس بھی آتے ہیں جن کو ہم نے یو این کے کام کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں ہمیں اپنی نیوٹرل سٹانس رکھنی ہوتی ہے. اچھا، اس پہ بات کریں گے، لیکن مجھے بتائے گا کہ یو آر ٹو ینگ، اور آپ کی سلیکشن کیسے ہوئی اور یہ جو سارا سفر تھا
سلیکشن کا اور آپ یو این میں پھر گئی, یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ جو سلیکشن ہے یہ بالکل ایک دم سے اس طرح کر کے نہیں ہوئی. اس کا ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک طویل سفر تھا جو کہ میں جب ایک طالب علم تھی تب سے سٹارٹ ہوا, طلبہ آپ کہہ سکتے ہیں, اور اس کے بعد پھر میں یونائٹڈ نیشنز میں آئی. سب سے پہلے تو جب میں تھی 10th گریڈ میں, تب سے میں نے ماڈل یونائٹڈ نیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا, اور تب مجھے پتہ لگا کہ اصل میں ایک دنیا میں اقوام متحدہ جیسا بھی ادارہ ہے. تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگی, مجھے یہ کانسیپٹ بہت اٹریکٹ کیا کہ دنیا میں ایک مختلف کلچرز کے باوجود, ڈفرینٹ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویوز کے باوجود دنیا میں ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ تمام ممالک کو ایک ایسی سطح فراہم کرتا ہے جہاں پہ ہم مل بیٹھ کر اپنے مسئلوں کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. تو تب مجھے اس کے بارے میں پتہ لگا, اور پھر میں نے جب ماڈل یو اینز میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا, جب مجھے ان میں ایکنالجمنٹ ملنی شروع ہوئی, جب مجھے بیسٹ ڈیلیگیٹ ایوارڈز ملنے شروع ہوئے, تب میں نے سوچا کہ مجھے اپنے اس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کو اپنے مین ایکیڈیمکس میں کنورٹ کرنا چاہیے. پھر الٹیمیٹلی مین ایکیڈیمکس کے بعد مجھے لگا کہ اب مجھے اقوام متحدہ کو حقیقی طور پر جوائن کرنا چاہیے. تو اس چیز سے مجھے انسپریشن ملی, اور پھر میں نے مختلف انٹرنشپس کی. پاکستان میں پہلے تو منسٹری آف فارن افیئرز یو این ڈویژن میں نے ایمبیسڈر مسعود خان کے ساتھ ISSI انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں کام کیا, اور پھر الٹیمیٹلی میں نے ماسٹرس کے لیے نیو یارک سٹی میں اپلائی کیا, کیونکہ اقوام متحدہ کا جو اس کی فزیکل پریزنس نیو یارک سٹی میں ہے, تو میں اس کے جیوگرافکلی اس کے قریب ہونا چاہتی تھی. پھر میں نے ماسٹرس میں نے شروع کیا. اس کے بعد میں نے پرماننٹ مشن آف پاکستان ٹو یونائٹڈ نیشنز میں اپنی انٹرنشپ اسٹارٹ کی. پھر وہاں سے مختلف اداروں میں UN کے میں نے انٹرنشپس اور کام کرنا شروع کیا, جیسے پرماننٹ مشن آف یمن ٹو یونائٹڈ نیشنز, UN انوائرمنٹ پروگرام. میں نے کچھ عرصہ ایز این انٹرنیشنل کورسپونڈنٹ بھی کام کیا ود ان دی UN ہیڈ کوارٹرز. اور پھر الٹیمیٹلی 2019 میں مجھے میری کرنٹ پوزیشن کی اوپننگ کے بارے میں پتہ لگا, اور میں نے اپلائی کیا, اور سلیکشن ہوئی, انٹرویو ہوئی, اور اس طرح سے یہ کافی سالوں کا سفر میں نے کچھ الفاظ میں طے کرنے کی کوشش کی. اوکے, دیٹس گریٹ. کیسے آپ یہ سب کچھ جب آپ کر رہی تھی تو کتنا مطلب مشکل تھا اور کتنا آسان تھا, یہ سفر کیسے آپ نے طے کیا؟ آسان تو بالکل بھی نہیں تھا, اور کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ڈٹرمنیشن ہو, آپ کی لگن ہو, تو کئی دفعہ مشکل چیزیں بھی آپ کو آسان لگتی ہیں. لیکن پھر جب ہم ان چیزوں پہ ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی میں نے اپنی زندگی میں یہ بھی کر لیا, یہ مشکل وقت کس طرح سے گزر گیا مجھے پتہ بھی نہیں چلا. سو آف کورس مشکلات تھیں. ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ نیو یارک سٹی میں ود ان اٹ سیلف اٹس ناٹ ایزی ٹو سروائیو اینڈ تھرائیو ان دیٹ انوائرمنٹ. وہ کافی کمپیٹیٹیو ماحول ہے. تو آف کورس پہلے اکوموڈیشن کا ایشو ہوا ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. پھر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نیو یارک سٹی میں اس وقت ہمیں آف کیمپس جاب اپرچونیٹیز بھی ہمارے لیے اتنے زیادہ میسر نہیں ہوتی. تو اب چیزیں بدل رہی ہیں, لیکن اس دور میں آپ 2016 کی بات کریں, اٹ واز ناٹ دیٹ ایزی. تو اس چیز میں بھی مجھے مسئلہ آیا. پھر جو کچھ انٹرنشپس کا ان پیڈ ہونا, دیٹ واز آلسو ایگزیکٹلی, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نوجوان جہاں بھی جاتے ہیں اکثر ان پیڈ انٹرنشپس ہوتی ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہے, لوگ اکثر بڑے تنگ بھی ہو جاتے ہیں کہ ان امپلائمنٹ ہے, اور اوپر سے جو ہے انٹرنشپس کچھ جگہوں پہ پے کرتے ہیں اور کچھ جگہوں پہ پے نہیں کرتے. یہ بھی بڑا ایشو ہوتا ہے. بالکل, یہ ڈسکرپنسی ہمیں معاشرے میں ملتی ہے. لیکن اس وقت پھر آپ کو اپنے کاسٹ بینیفٹ انالیسس دیکھنا چاہیے. آپ کو یو شوڈ گریب دا اپرچونیٹی دیٹ یو آر گیٹنگ. سو آف کورس اس چیز نے مجھے الٹیمیٹلی پے آف تو کیا, کیونکہ میری ایک سیکیور جاب یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز میں ہو گئی. تو مشکلات کافی تھیں, پروفیشنلی بھی پرسنلی بھی, لیکن ان چیز کو اوور کم کرنا ود ٹائم ٹیچز یو ہاؤ ٹو دیٹس یور ریسپانسبلٹی. مجھے بتائے گا کہ بطور فیمیل جس طرح کہ خواتین کے لیے بہت ساری چیزیں, بہت سارے چیلنجز ان کو آتی ہے اور ان کو بڑا مشکل ہوتا ہے, تو اس سفر میں بطور فیمیل آپ نے فیل کیا کہ ایک لڑکی ہو کے میرے لیے یہ سفر اس لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں, اس طرح کے کوئی چیلنجز آئے ہیں آپ کو؟ I would say alhamdulillah as compared to maybe other women, I think اب تو ویسے دور اور معاشرہ اور وقت کافی بدل چکا ہے. ہماری فیمیلس کے لیے ایکول اپرچونیٹیز آنے لگ گئی ہیں, اور آئی تھنک یہ فیمیلس پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنی قابلیت کو پہچانیں اور اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. بیکاز اٹس ویری ایزی دین فار پیپل ٹو اٹیک یو اور انڈر ایسٹیمیٹ یو. سو آئی تھنک مجھے میرے پیرنٹس کی بہت زیادہ سپورٹ رہی ہے, اور نیو یارک سٹی میں بھی مطلب مجھے اپنی محنت سے
اتنا زیادہ الحمدللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جینڈر ڈسپیرٹی کا مجھے پرسنلی اس چیز کو اتنا فیس نہیں کرنا پڑا، لیکن آئی ووڈنٹ سے کہ یہ ہمارے معاشرے میں مسئلہ نہیں ہے. آئی تھنک انٹرنیشنلی بھی کافی کنٹریز میں جب اسٹڈیز یا سرویز ہوتے ہیں تو اس سے یہ انالائز کیا جاتا ہے دیٹ وومین دے آر پیڈ لیس فار دا سیم ورک ایز کمپیئر ٹو مین. Men's. سو یہ چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے اور اس چیز پہ کام ہونا چاہیے، لیکن الحمد للہ آئی ہیو بن فارچونیٹ انف کہ مجھے اس لحاظ سے اتنا مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑا. سو آئی وڈ سے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا ہے میرے پہ، اینڈ آف کورس پیرنٹس کی دعائیں. پیرنٹس کی دعائیں ہیں. ربیہ، یونائٹڈ نیشن میں یوتھ کے لیے اب اس وقت اگر یہاں سے کوئی یونائٹڈ نیشن میں سرو کرنا چاہے اور کام کرنا چاہے، کوئی اپرچونیٹیز ہے؟ یا اگر کوئی اپرچونیٹیز ہے تو کیسے اپرچونیٹیز ہے؟ بالکل بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. جیسے اگر آپ جو اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشنز کے SDGs کو دیکھیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، دے آر سیٹ آف 17 گولز جن کو یونائٹڈ نیشنز نے ارادہ کیا کہ اس کو 2030 سے پہلے اچیو کرنا ہے، جو کہ ہمیں ناممکن آج کل کے دور میں نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں سے آف کورس جینڈر ایکوالٹی گول نمبر 5 ہے، اور یوتھ امپاورمنٹ بھی آ جاتا ہے اس میں اگر آپ گولز کی سب کیٹیگریز میں دیکھیں. اور UN کا باقاعدہ ایک یوتھ انوائے آفس ہے یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹرز میں، جس پہ پرٹیکولرلی یوتھ ایشوز کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور اس میں ینگسٹرس کو لیا جاتا ہے اور ان کو پروفیشنل اور ایکیڈیمک اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں. اور بہت ساری ایسی یونائٹڈ نیشنز کے ایفیلیشن کے ساتھ بہت ساری ایسی کانفرنسز اور آرگنائزیشنز ہیں جو اس چیز پر کام کر رہی ہیں. جیسے کہ انٹرنیشنل یوتھ کانفرنس میں میں نے سرو کیا ایز اے پینلسٹ. ون آف مائی ویری ڈیئر فرینڈز ہی اسٹارٹڈ دیٹ انیشیٹو. اور یوتھ اسمبلی ہے. اور جیسے کہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، so recently I've been selected to be part of the National Youth Council, which comes under the Prime Minister's Youth Program. So even ہمارے نیشنل لیول پہ بھی اس چیز پہ پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے. This is the third batch of the National Youth Council, which involves 113 people. ان میں سے جو 100 ہیں وہ پاکستان سے ہیں اور 13 اوورسیز پاکستانیز ہیں. اینڈ آئی ایم ون آف دا 100. اور ہمارا یہی کام ہے کہ جو مارجنلائز یوتھ ہے کہ یوتھ انگیجمنٹ کرنا اور یوتھ کو کیسے نیشنل اور انٹرنیشنل اپرچونیٹیز ہم پرووائڈ کر سکیں. سو آف کورس دیٹس واٹ آئی والنٹیئر ٹو ڈو ان دیٹ ایز این ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر آن یوتھ افیئرز، باقی کاؤنسل کے ساتھ، کہ ہم ان چیزوں پر کام کر سکیں. ناٹ اونلی لپ سروس بٹ ایکچولی practically providing the youth of Pakistan with these opportunities which they deserve. Because یہ میں پہلے بھی اکثر پروگرامز میں کہہ چکی ہوں کہ ہمارے پاس ہمیں اگر ہمیں کوئی باہر سے بتائے that these are the things youth should be working upon, that's fine. لیکن I think جو یوتھ ہم خود سے نوجوان مل کر جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ مسئلے جو ہیں ہمیں ہم فیس کریں، ہمیں اس کا یہ سلوشن چاہیے، تو وہ چیز زیادہ افیکٹو ہو سکتی ہے. اور نیشنل یوتھ کاؤنسل کے تھرو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نیشنل یوتھ کو انٹرنیشنل اپرچونیٹیز دے سکیں، اور یہ وائس ورسا بائیلیٹرل چیز ہم اس پر کام کریں گے انشاءاللہ. ربیہ، مجھے بتائیے گا کہ آپ یوتھ پہ کام بھی کر رہی ہے، اور پاکستان میں بھی اب آپ لوگ پرائم منسٹر کے ساتھ، اور جو آپ لوگوں نے انیشیٹو کا آپ نے بات کی، پاکستان کی یوتھ میں کتنا پوٹینشیل آپ دیکھ رہی ہے، یا پاکستان کی یوتھ میں پوٹینشیل ہے کہ نہیں ہے؟ Well, that's an amazing question and thank you کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. I would say infinite. بات یہ کہ ہمارے پاس کچھ جیسے untapped resources ہے، ویسے ہی ہمارے پاس untapped potential ہے. There are so many amazing kids and ایون میرے سے چھوٹے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو اپنے لیول پہ انسانیت کے لیے کی خدمات کے لیے اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل دیر از اے ویری ٹیلنٹڈ گرل ان فیصل آباد. آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک ہر نیم اشل شوکت. وہ صرف 14 سال کی ہے اور وہ ہیومینیٹیرین ورک اتنا زیادہ کر رہی ہیں کہ 14 سال کی لڑکی، بالکل ان کولیبوریشن ود ڈونرز، انٹرنیشنل ڈونرز. اور کہ لیکن پھر بھی ان چیزوں ریسورسز کو موبلائز کرنا ہی آج کل کے دور میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لوگوں کا مفت میں علاج کرانا جو ڈس ایبلڈ لوگ ہیں فیصل آباد میں، اور جو ہمارے پیلسٹائن سے ریفیوجیز آئے ہیں ان کو ہیلپ پرووائڈ کرنا. سو آئی وڈ سے ان جیسے اور بھی بچے ہیں جو اپنے لیول پہ انسانیت کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کو ریکگنیشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنا کام ایک بڑے کینوس پہ کر سکیں.
تو یہ نیشنل یوتھ کاؤنسل کے تھرو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جو مارجنلائز یوتھ ہیں ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ پلیٹ فارم دے سکیں تاکہ ود دا ہیلپ آف گورنمنٹ ان کو پراپر ریسورسز مل سکے تاکہ وہ ان ریسورسز کو نیشنل لیول پہ چینلائز کر سکیں. سو آئی وڈ سے دا اماؤنٹ آف اسٹوریز آئی ہیو ہرڈ اینڈ دا اماؤنٹ آف like potential that our youth has, it's like unmatchable. بس ہمیں ایک موقع ملنے کی ضرورت ہے, then inshallah sky would be the limit for the youth of Pakistan. جیسے آپ نے کہا کہ انفینٹ ان میں وہ پوٹینشیل ہے, بہت سارے نوجوان یہاں پہ ڈگریاں بھی حاصل کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے بعد جب وہ باہر جاتے ہیں تو بڑے بڑے نوکریوں پہ بھی اکثر لگ جاتے ہیں, ان کو بڑے اچھی جابس مل جاتی ہے, لیکن یہاں ان کی اس پوٹینشیل کو اکثر یوز اس طرح نہیں کیا جاتا, کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. تو آپ کا اس پہ گورنمنٹ کو کیا سجیشن ہوگا؟ Well, that's a very good question, and I would say that's one of the reasons کہ جو ہمارے لوگ یہاں سے اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بھی انہیں مجبوری سے ایک روزگاری کے لیے ہمارے ملک سے دور جانا پڑتا ہے, اپنے پیاروں کو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے. می بینگ این ایگزامپل آف دیٹ, آئی ایم این اونلی چائلڈ, ٹھیک ہے, میرے کوئی اور بہن بھائی نہیں ہے, تو میرے والدین کے لیے اور میرے لیے بھی کافی مشکل سفر رہا ہے. کبھی کبھار یہ آپ خوشی سے نہیں کرتے, آپ کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ٹیلنٹ کی یا آپ کی ایجوکیشن یا آپ کی پروفیشنل اسکلس کی اتنی قدر نہیں کی جا رہی. اب اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کا قصور ہے, کیونکہ اگر آپ گلوبل کینوس پہ دیکھیں اس ایریا کی ڈفرینٹ کنٹریز کی اکانومیز, جو انٹرنیشنل کانفلکٹس اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں, یوکرین, پیلسٹائن, اس سے ہماری انٹرنیشنل اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے اور نیشنل اکانومی پہ بھی ایڈورس افیکٹس آئے ہیں. تو آف کورس جب ایک آپ کا ایک نیشنل ڈیلیما چل رہا ہے تو آف کورس اس میں آپ کے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز اور لوگوں کو صحیح اماؤنٹ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں پے سیلری نہ ملنا, تو وہ چیزیں ڈسکریجنگ فیکٹر ہوتے ہیں کہ آپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو آئی وڈ سے کہ ان چیزوں پر ڈیفینیٹلی کام کرنا چاہیے ٹو بیسکلی انکریز the salaries of the people which they deserve to have, تاکہ ان کو ایک انسینٹیو ملے, ایک موٹیویشن فیکٹر ملے کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر نہ جائیں. سو آف کورس میں گورنمنٹ کو یہ جیسے نیشنل یوتھ کاؤنسل آئی بلیو یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہوگا, جسے کیونکہ ابھی جیسے بجٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, پاکستان کا, تو اس میں دا چیئرمین آف دا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود, ہی از ایکچولی ورکنگ ٹو ایلوکیٹ بجٹ فار دا نیشنل یوتھ کاؤنسل, تاکہ ہم پریکٹیکلی وتھ پراپر ریسورسز اس چیز پر کام کر سکیں اپنے ملک میں, تاکہ لوگوں کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز مل سکے اور آلسو اس قسم کی پے مل سکے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. ربیہ, لاسٹلی پاکستان کے نوجوانوں کو, کچھ لوگ تو اس میں شاید مایوس بھی نظر آتے ہیں, لیکن باقی جتنے بھی نوجوان ہیں پاکستان کے جو ٹیلنٹڈ ہے, اور آپ نے بھی کہا کہ بلکہ ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کی یوتھ کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو آپ جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن ہے, چاہے آپ کی امپلائمنٹ اپرچونیٹی ہے, آپ کے لیے کنسسٹنسی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹو ڈریم اٹس دا فرسٹ اسٹیپ. اگر آپ بستر سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ اپنے ڈریم کو کیسے اچیو کریں گے, رائٹ؟ سو آئی تھنک ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے عمل کی ضرورت ہے, اور عمل بھی ایسا جو لگاتار ہو, کنسسٹنسی سے ہو, ڈٹرمنیشن سے ہو. اور آئی تھنک لائف میں آج کل یہ بہت کہا جاتا ہے نا, ورک اسمارٹر ناٹ ہارڈر, دیٹس ویری ٹرو, بالکل ایسے ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ کئی دفعہ جب آپ ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے تو آپ کا لرننگ کا فیکٹر ہے وہ مس ہو جائے گا, اور اس سے آپ پیچھے رہ جائیں گے. سو آف کورس ایک اسٹریٹجک طریقے سے کام کریں جس سے کنسسٹنسی رہے, ہارڈ ورک رہے, بٹ آلسو کنسسٹنسی کے ساتھ آپ اپنی ڈٹرمنیشن کو مت چھوڑیں, اور اپنے ملک کا نام بین الاقوامی سطح پر بھی روشن کرنے کی کوشش کریں. ربیہ, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی ربیہ خالد, اور ربیہ خالد نے جس طرح عالمی سطح پہ پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور یوتھ کو جو پیغام انہوں نے دیا ہے کہ اپنے بستر سے باہر نکلے اور اپنے اپرچونیٹیز کے لیے اس کے لیے خود ہی کوشش کرے, اور کوشش کرتے رہیں گے تو کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ. ایک نئے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.